دوستو آج ہم سنیں گے محبت کی ایک ادھوری داستان۔ بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے، ضرور سنیے گا۔ گلی کے ایک کونے پر واقع پرانے مکان میں احمد کو آئے ابھی 2 ہی مہینے ہوئے تھے، مگر اسے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ برسوں سے یہاں رہ رہا ہو۔ چھت پر کھڑا اکثر وہ سامنے والے گھر کی کھڑکی کی طرف دیکھتا، جہاں پہ سفید رنگ کے پردے لٹکے ہوئے تھے۔ وہ پردے ریشمی تھے اور ہوا سے لہلہاتے رہتے تھے۔ زارا بہت ہی خوبصورت تھی۔ پہلی بار احمد نے زارا کو تب دیکھا تھا جب وہ چھت پر کپڑے ٹانگنے آئی تھی۔ اس نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، کھلے بال اور آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ احمد بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس دن کے بعد جیسے نظریں خود بخود اسی دروازے کی طرف اٹھنے لگی۔ چند دنوں بعد ایک شام جب احمد سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، اسے اچانک زارا نظر آئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ان کی آنکھیں ایک لمحے کو رک گئیں۔ احمد کے دل کی دھڑکنیں اس وقت تیز ہو گئیں جبکہ زارا ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے راستہ دے کر وہاں سے چلی گئی۔ جاتے ہوئے اس نے کہا، آپ یہاں نئے ہیں نا؟ زارا نے بے حد نرم آواز میں پوچھا تھا۔ احمد نے کہا، جی ابھی کچھ دن ہی ہوئے ہیں۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے شرما رہے تھے۔ جاتے ہوئے زارا نے اسے کہا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیجیے گا، ہم سامنے والے گھر میں ہی رہتے ہیں۔ یہ سادہ سی بات تھی مگر احمد کے دل میں اتر گئی۔ اس دن کے بعد ان کی ملاقاتیں بڑھنے لگیں، کبھی گلی میں، کبھی چھت پر، کبھی پانی کے نلکے کے پاس۔ باتوں کا وہ سلسلہ شروع ہوا جس نے رکنے کا نام نہیں لیا۔ ایک رات جب محلے میں بجلی چلی گئی، ہر طرف اندھیرا پھیل گیا، احمد چھت پر آیا تو اس نے دیکھا زارا بھی وہیں کھڑی ہے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور خاموشی میں دونوں کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ آپ کو اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا؟ احمد نے اس سے بہت ہی دھیمے انداز میں پوچھا۔ زارا نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوا کہا، ڈر تو تب لگتا ہے جب انسان اکیلا ہو، کبھی کبھی کسی کے ساتھ ہونے سے سب آسان ہو جاتا ہے۔ زارا کا یہ جملہ سیدھا احمد کے دل میں اتر گیا۔ اس نے پہلی بار جو محسوس کیا تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ شاید زارا بھی وہی محسوس کر رہی ہے۔ آہستہ آہستہ ان کے درمیان ایک اندیکھا سا رشتہ بن گیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے لمحے، چھپی ہوئی مسکراہٹیں، نظریں چرانا، سب کچھ ایک کہانی بننے لگا تھا۔ ایک دن زارا نے اپنی گھر کی چھت پر احمد کو بلایا۔ فضا میں ہلکی سی اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے احمد کو کہا، مجھے نہیں معلوم کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے یا نہیں، لیکن جب آپ میرے پاس ہوتے ہیں تو مجھے عجیب سا سکون ملتا ہے۔ یہ سن کر احمد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کہا، زارا تم یقین کرو، مجھے بھی یہی سکون ملتا ہے۔ وہ لمحہ ایسا تھا جب سب کچھ رک گیا۔ وہ لمحہ دونوں کے لیے ہی خاص تھا۔ کوئی وعدہ نہیں ہوا، کوئی بڑا دعویٰ بھی نہیں کیا گیا، مگر خاموشی سے ایک تعلق بن گیا تھا۔ اس کے بعد ان کی ملاقاتیں بڑھنے لگیں، کبھی رات کے سناٹے میں، کبھی کسی بہانے سے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگے، باتیں کرتے، ہنستے، زندگی کی تھکن بھول جاتے، مگر ہر خوبصورت چیز کے ساتھ ایک خوف بھی ہوتا تھا۔ احمد کو اس بات کا احساس تھا کہ یہ راستہ آسان نہیں ہے، اور شاید زارا کو بھی یہ سب کچھ معلوم تھا، مگر پھر بھی وہ دونوں اس احساس کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ جو سکون انہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتا تھا وہ کہیں اور نہیں ملتا تھا۔ ایک رات سب سو چکے تھے، احمد نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ گلی میں سناٹا تھا۔ سامنے زارا کھڑی تھی، جیسے اسی کا انتظار کر رہی ہو۔ آج دل بہت بے چین تھا، زارا نے آہستہ سے کہا۔ احمد اس کے قریب آ گیا۔ دونوں دیر تک خاموشی سے کھڑے رہے، جیسے کسی لفظ کی ضرورت ہی نہ ہو۔ انہیں اس خاموشی میں ایک عجیب سی قربت مل رہی تھی، ایک ایسا احساس جو دونوں کے دلوں کو سکون دے رہا ہو۔ اس رات احمد اور زارا کے درمیان فاصلے ختم ہونے لگے تھے، مگر احتیاط بھی پہلے سے زیادہ ضروری ہو گئی تھی۔ گلی کے لوگ، آس پاس کی نظریں، ہر وقت کا ڈر، یہ سب کچھ ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، لیکن اس کے باوجود وہ ایک دوسرے سے ملنے کے بہانے ڈھونڈتے تھے۔ کبھی زارا چھت پر آ جاتی اور کبھی احمد پہلے سے ہی وہاں موجود ہوتا۔ کبھی احمد گلی کے کونے پر کھڑا رہتا اور زارا پانی بھرنے کے بہانے وہاں آ جاتی۔ ان کی محبت اب پہلے سے زیادہ گہری ہو چکی تھی۔ بظاہر انہوں نے ایک دوسرے سے منہ سے اس کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن ان دونوں کے دلوں میں یہی چل رہا تھا۔ ان کی باتیں اب صرف حال تک محدود نہ رہی تھیں، بلکہ وہ اپنے ماضی اور آنے والے ہر وقت کی بات کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے مستقبل کی باتیں شروع کر دی تھیں۔ ایک شام جب ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، زارا نے احمد کو اشارے سے چھت پر بلایا۔ دونوں چھت کے ایک کونے پر کھڑے ہو گئے۔ زارا نے احمد سے پوچھا، کبھی سوچا ہے کہ یہ سب کچھ کہاں جا کے رکے گا؟ احمد نے کچھ لمحے سوچا اور پھر کہا، نہیں۔ احمد نے کہا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ ابھی جو ہے وہی سچ ہے، اور میں اسے کھونا نہیں چاہتا۔ زارا نے کہا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، اور پھر وہ رک گئی۔ زارا کی آنکھوں میں عجیب سی کشمکش تھی، جیسے وہ دل اور دماغ کے درمیان پھنس کر رہ گئی ہے۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ احمد نے اسے کہا کہ اگر یہ غلط ہے تو پھر صحیح کیا ہے؟ تمہارے خیال میں وہ زندگی صحیح ہے
جس میں کوئی احساس ہی نہ ہو؟ احمد کی یہ بات سن کر زارا خاموش ہو گئی، کیونکہ ان دونوں کے درمیان ایک ایسا تعلق بن چکا تھا جسے وہ چاہ کر بھی نہیں توڑ سکتے تھے۔ دن گزرتے گئے، ان کی ملاقاتیں جاری رہیں، مگر ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ احمد حسب معمول چھت پر گیا، مگر آج زارا وہاں نہیں تھی۔ اس نے وہاں کافی دیر تک زارا کا انتظار کیا، مگر زارا چھت پر نہ آئی۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اگلے دن بھی وہ احمد کو نظر نہ آئی۔ اب 3 دن گزر چکے تھے۔ احمد روز چھت پر جاتا، مگر زارا نہ آتی۔ چوتھے دن اس نے دیکھا کہ زارا کے گھر کے قریب کچھ لوگ کھڑے ہیں۔ احمد اس وقت بہت گھبرا گیا۔ وہ قریب گیا تو معلوم ہوا کہ زارا کا شوہر شہر واپس آ گیا ہے، جو کافی عرصے سے ملک سے باہر تھا۔ یہ سنتے ہی احمد کے قدم رک گئے۔ اس کے ذہن میں سب کچھ جیسے گھومنے لگا، کیونکہ اب اسے سمجھ آیا تھا کہ زارا کی آنکھوں میں وہ کشمکش کیوں تھی، وہ خوف کیوں تھا۔ اس رات احمد نے چھت پر جانے سے پہلے 10 بار سوچا، مگر اس نے ہمت جمع کی اور وہ چھت پر گیا۔ آج فضا میں وہ سکون نہیں تھا، ہر چیز بوجھل لگ رہی تھی۔ اچانک سے اس کے سامنے کھڑکی میں ہلکی سی بلب کی روشنی ہوئی۔ پردہ ذرا سا ہٹا، زارا کی جھلک دکھائی دی۔ دونوں کی نظریں ملی، مگر آج ان میں وہ پہلے جیسی چمک نہیں تھی۔ ایک خاموشی، ایک مجبوری اور ایک ادھورا سا احساس ان کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ زارا نے اپنا سر جھکا لیا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر وہ کہہ نہیں سک رہی تھی۔ احمد نے بھی اپنا سر جھکا لیا اور واپس چلا گیا، کیونکہ آج کوئی اشارہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ملاقات تھی۔